عبد الکریم الجربہ کا تعلق عرب کے مشہور قبیلے بنو طے کی ایک شاخ شمر سے تھا۔ سعودی عرب کے شمال میں حائل کے علاقے میں ان کی حکومت تھی۔ ان کا خاندان صدیوں سے اسی علاقے پر حکومت کرتا چلا آ رہا تھا۔ ان کی والدہ کا تعلق بھی شمر قبیلے سے تھا، مگر اس کا میکہ عراق کے علاقے میں تھا۔ فاطمہ الجربہ کی اپنی ایک کہانی اور داستان ہے۔ اس کی چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی، بڑی ہی خوبصورت تھی۔ عبد الکریم ابھی اس کے پیٹ میں تھا کہ اس کے خاوند کی وفات ہو گئی۔ اس نے اپنے بیٹے کو اپنے میکے میں جنم دیا۔ عبد الکریم کی پیدائش 1835 میں ہوئی، جبکہ عثمانیوں نے اسے دھوکے سے 1871 میں قتل کروا دیا۔ عبد الکریم غیر معمولی بہادر اور سخی تھا۔ جو بھی اس کے پاس آتا، اس سے کچھ مانگتا تو وہ کہتا کہ خضو یعنی لے لو، پکڑ لو۔ اسی وجہ سے لوگوں نے اس کا نام ابو خضو رکھ دیا۔ عربوں کی عادت تھی کہ رات کے وقت کھانا کھانے کے بعد خیمے میں رات جاگا کرتے اور ایک دوسرے کو واقعہ سناتے، حتیٰ کہ انہیں نیند آ جاتی اور وہیں بستر بچھا کر سو جاتے۔ عبد الکریم الجربہ کا خیمہ مہمانوں سے بھرا رہتا۔ لوگ آتے، کھانا کھاتے، اسے اپنے جھگڑوں کا فیصلہ کرواتے، اپنی ضروریات پیش کرتے، اور یہ لوگوں کو اونٹ، بکریاں اور دیگر اشیاء دے کر خوش ہوتا۔ ایک رات کا ذکر ہے، بڑے خیمے میں مہمان کھانا کھا چکے تھے۔ عبد الکریم الجربہ نے اپنی تلوار زمین میں گاڑی اور اس پر ٹیگ لگا کر بیٹھ گیا۔ عربوں کی عادت ہے کہ وہ زمین پر بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ اس نے حاضرین پر نظر دوڑائی اور کہنے لگا، کسی کو کوئی واقعہ، اپنے ساتھ پیش آنے والا حادثہ یا کوئی اور قابل ذکر بات ہو تو ہمیں سنائے۔ حاضرین پر سناٹا چھا گیا۔ ایک کونے میں قدرے ادیڑ عمر کا ایک شخص گویا ہوا، کہنے لگا، تعالیٰ عمرک یعنی آپ کی عمر لمبی ہو۔ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جو میں آپ کو سناتا ہوں۔ تمام حاضرین بڑی دلچسپی سے اس سے واقعہ سننے لگے۔ وہ شخص گویا ہوا، میرے پاس کئی اونٹ تھے، ان میں ایک اونٹ بڑا سرکش تھا۔ میں اس اونٹ سے بڑا تنگ تھا، یہ رسی تڑوا کر بھاگ جاتا۔ ایک دن اس نے رسی تڑوائی اور جنگل کی طرف بھاگ نکلا۔ میں بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ جنگل ہم سے زیادہ دور نہیں۔ اب میں اونٹ کا پیچھا کر رہا ہوں، وہ میرے آگے آگے بھاگتا جا رہا ہے، بھاگتا جا رہا ہے۔ صبح کا وقت تھا۔ میں نے اونٹ سمیت جنگل میں داخل ہونا چاہا، مگر درخت ایک دوسرے کے ساتھ پیوست تھے۔ مجھے ڈر ہوا کہ اونٹ سمیت اگر داخل ہوا تو درختوں کی ٹہنیوں سے زخمی ہو جاؤں گا۔ میں نے اونٹ کو جنگل کے کنارے بٹھایا، اس کے گھٹنے کو رسی کے ساتھ باندھا اور پیدل جنگل میں داخل ہو گیا۔ جنگل میں درخت ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ میں چلتا گیا۔ جنگل میں خاصی دور آگے گیا تو میں نے شیر کے داڑنے کی آواز سنی۔ جان بچانے کے لیے میں جلدی سے درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ میں نے اوپر سے دیکھا کہ ایک طرف سے ایک خوبصورت نوجوان اپنی اونٹ پر تیزی سے جنگل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دیکھتے دیکھتے وہ میرے اونٹ کے قریب آ کر رک گیا۔ وہ نیچے اترا، اس نے اپنے اونٹ کو میرے اونٹ کے قریب بٹھا کر اسے باندھ دیا۔ تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ پھر شیر اس کے قریب آیا تو وہ اس پر حملہ آور ہونا چاہا۔ ادھر میری حالت یہ تھی کہ میں خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ ادھر میں نے دیکھا کہ نوجوان نے میان سے اپنی تلوار نکالی اور شیر پر چیخنے لگا۔ شیر حملہ آور ہوا تو نوجوان دائیں طرف ہٹ گیا اور پوری قوت سے شیر کے دائیں پاؤں پر تلوار ماری۔ شیر زخمی ہو کر آگے بڑھا اور اس کا غصہ عروج پر پہنچ گیا۔ وہ زور زور سے داڑنے لگا۔ ادھر میری حالت یہ ہے کہ خوف سے میرا پتا پانی ہو گیا۔ چونکہ میں بہت اونچی جگہ پر تھا، اس لیے شیر سے محفوظ تھا، مگر خوف سے میرا دل دک دک کر رہا تھا۔ شیر آگے جا کر مڑا۔ اب کی بار اس نے بائیں پنجے سے نوجوان پر حملہ کیا۔ نوجوان کی بہادری اور دلیری کے کیا کہنے، وہ اس کے لیے تیار تھا۔ اس نوجوان کی تلوار اپنا کام کر چکی تھی۔ شیر کا پہلے دایاں پنجہ اور اب بایاں پنجہ بھی لٹک رہا تھا۔ اب تو شیر کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ وہ آگے کی طرف بھاگا اور پھر بڑی تیزی سے پیچھے مڑ کر نوجوان پر حملہ آور ہوا۔ شیر کا یہ تیسرا حملہ تھا۔ نوجوان واقعی شیر دل تھا۔ اب کی بار اس نے پوری قوت سے اس کے سر کا نشانہ لیا اور اس کی کھوپڑی پر تلوار دے ماری۔ شیر کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ چند منٹ گزرے کہ شیر ٹھنڈا ہو گیا۔ اس شیر دل نوجوان نے اپنی تلوار کو میان میں ڈالا، ایک سائیڈ پر رکھا اور زمین پر لیٹ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا دایاں ہاتھ سر کے نیچے رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ میں درخت کے اوپر کانپ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ نوجوان شدید تھکن کی وجہ سے نیند کی وادی میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ میں نے شی شی کی آواز سنی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ سانپ کی آواز ہے جو بل سے باہر نکل رہا ہے۔ میں نے نیچے غور سے دیکھنا شروع کیا۔ نوجوان سے قدرے دور ایک درخت کے تنے کے نیچے بل سے بڑا ناگ نکل رہا تھا۔ وہ مسلسل پھنکار رہا تھا۔ ادھر میں خوف اور ڈر سے مسلسل کانپ رہا تھا۔ وہ نوجوان کی طرف مسلسل بڑھتا رہا حتیٰ کہ نوجوان کے قریب پہنچ گیا۔ سانپ اس کے قریب جا کر زور سے پھنکارتا رہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے نوجوان کی پنڈلی پر ڈنک مارا۔
اس دوران میں نوجوان کی آنکھ کھل چکی تھی۔ اس نے فوراً اپنی تلوار کی طرف ہاتھ بڑھایا، تلوار پکڑے اسے میان سے باہر نکالا۔ اب وہ تیزی سے کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے ناک پر زور سے وار کیا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ سانپ 2 ٹکڑے ہونے کے باوجود زور زور سے پھنکار رہا تھا۔ ادھر میرا کلیجہ منہ سے باہر آیا چاہتا تھا۔ میرا دل دک دک کر رہا تھا۔ خوف کے مارے ماتھے پر پسینہ آیا ہوا تھا۔ نوجوان کے چہرے سے نظر آ رہا تھا کہ اس کے جسم میں سانپ کا زہر سرایت کر رہا ہے۔ میرے دیکھتے دیکھتے وہ خوبصورت نوجوان زمین پر گر پڑا۔ حیف اور صد حیف کہ وہ نوجوان میری آنکھوں کے سامنے وفات پا گیا۔ منظر بڑا عجیب تھا۔ ایک طرف شیر کی لاش، دوسری طرف ناک 2 ٹکڑے اور تیسری جانب وہ خوبصورت نوجوان گرا پڑا تھا۔ میں خوف سے کانپ رہا تھا۔ شیخ عبد الکریم الجربہ نے اس بوڑھے کی گفتگو سنی تو صبر نہ کر سکا۔ اس نے بڑے ضبط سے کام لیا۔ وہ تلوار کے سہارے بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے جسم کو آگے پیچھے حرکت دینا شروع کی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کوئی فیصلہ کرنے جا رہا ہے۔ اس نے اپنے منہ سے زور زور سے کہنا شروع کیا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، یہ کیا ہو گیا؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس بوڑھے کی طرف آگے بڑھا۔ تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے بوڑھے سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ بوڑھا کہنے لگا، شیخ میں نے ساری زندگی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ میں تو خوف سے کانپتا رہ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ خوف کے مارے میں درخت سے نیچے اترنے سے گھبرا رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میرا خوف کم ہوا۔ میں نے اپنے اعصاب پر قابو پایا اور درخت سے نیچے اترا۔ اس دوران میں پرندوں کی آوازیں بھی کم ہو گئیں۔ سورج بھی غروب ہونے والا تھا۔ میں اندھیرا ہونے سے پہلے وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا۔ میں بڑی مشکل سے درخت سے نیچے اترا اور اپنے اونٹ کی طرف چل دیا۔ میں نے اپنے اونٹ کی رسی کھولی اور گھر کی جانب چل دیا۔ میں اپنے جس اونٹ کی تلاش میں آیا تھا اس کو بول چکا تھا۔ شیخ عبد الکریم اس کی طرف آگے بڑھا، تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اچانک حاضرین مجلس نے دیکھا کہ اس واقعے کو بیان کرنے والا رو رہا ہے۔ شیخ عبد الکریم نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا، میں اس لڑکے کی موت پر رو رہا ہوں۔ شیخ کہنے لگا، کیوں؟ وہ لڑکا تمہارا کچھ لگتا تھا؟ تمہارا قریبی تھا؟ کہنے لگا کہ ہاں شیخ، وہ میرا بیٹا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میں اپنی اونٹنی کی تلاش میں گیا ہوں تو میری تلاش میں اور میرے مدد کرنے کے لیے میرے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ شیخ عبد الکریم نے جب یہ سنا تو جوش میں آگے کہنے لگے کہ متوفی تمہارا بیٹا تھا؟ میں نے ساری عمر یہ نہیں سنا کہ ایک گیدڑ شیر کو جنم دیتا ہے یا شیر کا باپ بنتا ہے۔ شجاع اور بہادر بیٹا تمہارے ہاں کیسے پیدا ہو گیا؟ وہ شخص کہنے لگا، شیخ نہ تو میں بہادر ہوں نہ میرا باپ ہی کوئی بہادر تھا، مگر یہ میرا بیٹا دراصل اپنے ماموں پر چلا گیا۔ ان کی خصلتیں اور بہادری اس میں پائی جاتی تھی۔ اس کی ماں بڑی بہادر عورت تھی اور اس نے یہ صفات اپنی ماں اور نہال سے لی تھی۔ شیخ عبد الکریم غصے میں دیوانے ہو گئے۔ انہیں اپنی ہوش و حواس پر قابو نہ رہا۔ انہوں نے تلوار کو میان سے کھینچا اور یہ واقعہ بیان کرنے والے کی گردن اتار دی۔ خیمے میں اس کی گردن بالکل فٹ بال کی طرح پڑی ہوئی تھی۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ شور مچا رہے تھے، یا شیخ، یا شیخ، آپ نے اپنے مہمان کو ذبح کر دیا۔ شیخ کہنے لگے، واللہ اگر میں اسے قتل نہ کرتا تو میں غضب اور غصے سے خود مر جاتا۔ اللہ کی قسم، اس قسم کے آدمی کے لیے زمین کا پیٹ زیادہ بہتر ہے۔ اس کا مننا ہی بہتر اور درست ہے۔ اس کا نوجوان بیٹا وہ فارس، شیر، دلیر، بہادر، شجاع، شیر کو قتل کرنے والا، ناک کو 2 حصوں میں کاٹ کر رکھ دینے والا، اس کے باپ پر لعنت، یہ درخت پر بیٹھ کر اپنے بیٹے کا تماشا دیکھتا رہا۔ یہ اوپر سے اپنے بیٹے کو دیکھ کر چیخا اور چلایا کیوں نہیں؟ اس نے شیر کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، اس نے اسے شاباش تک نہ دی۔ جب ناگ اپنی بل سے باہر نکلا تو اس نے شور کیوں نہیں مچایا؟ کوئی ٹہنی پھینک کر شور مچا کر اسے بھگا دیتا۔ یہ شیر دل اس کی وجہ سے مارا گیا، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔